ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خیر مقدم ہے آپ کا فدا نامے میں۔ 21 اگست کا وہ دن تھا، فیس بک اور واٹس ایپ وغیرہ پہ دیکھا تو دنیا سنیت کے شعراء پاک مصنف علامہ بدر-ul-Qadri مصباحی دام ظلہ العالی کے حوالے سے ان کے انتقال کے حوالے سے خبر لوگ شیئر پر شیئر کر رہے تھے۔ اس جھوٹی خبر پر اس وقت بریک لگا جب عزیز ملت حضرت علامہ عبدالحفیظ تعالی اللہ عمرہ کے حوالے سے ایک میسیج اور علامہ بدر-ul-Qadri دام ظلہ العالی کے فرزند اور داماد کی جانب سے یہ خبر سامنے آئی کہ حضرت بخیر ہیں اور دعائے صحت کی اپیل کی جا رہی ہے۔ ہماری بھی دعا ہے کہ اللہ رب العزت حضرت کی عمر کو دراز فرمائے، اور ایسی جھوٹی خبریں لوگوں میں پھیلانے سے پہلے آپ لوگ اور ہم لوگوں کو غور ضرور کرنا چاہیے۔ حضرت علامہ بدر-ul-Qadri مصباحی صاحب کا شمار اہل سنت کے عظیم دانشور عالم دین، بلند پایا محقق، مایہ ناز ادیب، بے مثل وائز اور عظیم مبلغ و داعی دین، قادر کلام شعراء میں ہوتا ہے۔ آپ کی ذات ہمہ جہت خوبیوں کی مالک ہے۔ دور حاضر کے علماء اہل سنت میں آپ منفرد حیثیت کے مالک ہیں۔ اردو نثر نگاری میں آپ کا مرتبہ نہایت بلند ہے۔ آپ کا اسلوب بہت عمدہ اور دل نشین ہوتا ہے۔ علامہ بدر-ul-Qadri دام ظلہ العالی کی ولادت 25 اکتوبر 1950 کو محلہ ملک پورہ، مرزا جمال پور، قصبہ گھوسی، ضلع اعظم گڑھ جو اب مئو میں ہے، وہاں ہوئی۔ آپ کا اصل نام محمد بدر عالم اور تخلص بدر ہے۔ علامہ بدر-ul-Qadri دام ظلہ العالی نے ابتدائی تعلیم مدرسہ ناصر العلوم گھوسی و مدرسہ خیریہ فیض عام گھوسی میں حاصل کی، اور اعلیٰ تعلیم کے لیے دارالعلوم اشرفیہ تشریف لے گئے۔ دارالعلوم اشرفیہ میں علامہ محمد احمد مصباحی اور مولانا عبدالمبین نعمانی صاحب قبلہ کے ہم سبق تھے۔ 10 شوال 1379 ہجری مطابق 23 اکتوبر 1969 کو دارالعلوم اشرفیہ سے آپ کی فراغت ہوئی۔ علامہ بدر-ul-Qadri مصباحی صاحب نے حافظ ملت علامہ شاہ عبدالعزیز محدث مراد آبادی، شیخ الحدیث علامہ عبدالرؤف بلیاوی، بحرالعلوم علامہ عبدالمنان اعظمی، مولانا مظفر حسین ظفر ادیبی، علامہ مولانا محمد شفیع اعظمی مبارک پوری، مولانا قاری یحییٰ مبارک پوری، مولانا شمس الحق گجھڑوی اور مولانا سید حامد اشرف کچوچوی وغیرہم سے اکتساب علم و فیض کیا۔ علامہ بدر-ul-Qadri شہزادہ اعلیٰ حضرت حضور مفتی اعظم ہند مصطفیٰ رضا خان فاضل بریلوی علیہ رحمۃ رضوان کے دست حق پرست پر 22 جمادی الاخر سن 1389 ہجری میں بیعت ہوئے۔ فراغت کے بعد 1970 میں دارالعلوم غوثیہ ہبلی کرناٹک میں بحیثیت صدر المدرسین تشریف لے آئے، اور دارالعلوم غوثیہ کے بعد مدرسہ سید علوم بہرائچ شریف یو پی و مدرسہ ضیاء الاسلام اناؤ یو پی میں تدریسی خدمات انجام دینے کے بعد اپنے مادر علمی الجامعۃ الاشرفیہ مبارک پور تشریف لائے، اور آپ بحیثیت ناظم نشریات خدمات انجام دینے لگے۔ سن 1978 میں حافظ ملت نمبر پریز کے حوالے کر کے ہالینڈ چلے گئے۔ سن 1976 میں ماہنامہ اشرفیہ مبارک پور کا پہلا شمارہ شائع ہوا، اور جب تک آپ کا اشرفیہ میں قیام رہا تب تک آپ اس ماہنامے کی یعنی ماہنامہ اشرفیہ کے مدیر اعلیٰ کی حیثیت سے اس کی ادارت کے فرائض انجام دینے لگے۔ حافظ ملت نمبر شمارہ اپریل مئی جون 1978 میں آپ ہی کی کاوشوں اور محنتوں کا ثمرہ رہا۔ المجمع اسلامی مبارک پور جیسی تصنیفی، تحقیقی و اشاعتی ادارے کا قیام و سہمائی ندائے اسلام ہالینڈ بھی آپ کی صحافتی صلاحیت کا شاہد ہے۔ تدریسی، تبلیغی، تصنیفی و اشاعتی خدمات کے علاوہ آپ نے تعمیری خدمات بھی انجام دیے۔ مسجد زاہدہ قادری قصبہ گھوسی، 30ویں مسجد اور مدرسہ رضویہ بدرالعلوم گھوسی وغیرہ کی تعمیرات اس کی شاہد ہیں۔ علامہ بدر-ul-Qadri مدظل العالی تقریباً 2 درجن کتب و رسائل آپ کی قلمی صلاحیتوں کے آئینہ دار اور آپ کی بہترین یادگار ہیں۔ آپ کے چند تصانیف کے نام کچھ یوں ہیں: اسلام اور امن اسلام، بزم اولیاء، علامہ یافی شافعی کی عربی کتاب روض الریاحین کا اردو ترجمہ، جادہ و منزل، حافظ ملت نمبر اشرفیہ کا ماضی و حال، میاں بیوی اسلام کی روشنی میں، یورپ و اسلام، زمین پر اللہ کا گھر، فلسفہ قربانی، عورت اسلام میں، سنت کے آئینی حیثیت،
اور اسلام اور خمینی مذہب اور مولانا رضوان احمد اعظمی اور مسلمان اور ہندوستان، اسلام اور تربیت اولاد، اسلام اور امن عالم، تذکرہ سید سالار مسعود غازی وغیرہ یہ آپ کی معروف کتب ہیں۔ علامہ بدر-ul-قادری مدظ العالی نثر کے ساتھ ساتھ نظم میں بھی مہارت رکھتے ہیں۔ آپ کی نظموں میں شاعری مشرق ڈاکٹر علامہ اقبال کے افکار و تخیل اور رنگ و آہنگ کی ایسی آمیزش ہے کہ اس پر اصل میں اقبال کے شعر ہونے کا شبہ ہونے لگتا ہے۔ مولانا بدر-ul-قادری مصباحی مجدد اعظم امام احمد رضا فاضل بریلوی علیہ رحمت رضوان کے افکار و مسلک کے پیروکار اور مبلغ ہیں۔ امام احمد رضا کے پیغام عشق رسالت کو اکناف عالم میں عام کرنا آپ کا مطمح نظر ہے۔ امام اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی علیہ رحمت رضوان کے عشق و فکر کی جو چھاپ مولانا بدر-ul-قادری کے ذہن و فکر پر اور ذہن و دل پر ثبت ہے، اس سے آپ کا تمام شعری سرمایہ لالازال نظر آتا ہے۔ مولانا بدر-ul-قادری مصباحی صاحب کی ایک نظم آپ کے حضور پیش کرتے ہوئے میں رخصت ہونا چاہتا ہوں، اس امید کے ساتھ کہ آپ ہماری اس چینل کو سبسکرائب کریں گے اور اس ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں گے اور اپنے دوستوں احباب تک مولانا بدر-ul-قادری مصباحی صاحب کا تعارف اس نیت سے پیش کریں گے کہ ان کے لیے دعائے خیر کریں کہ اللہ رب العزت ان کی عمر کو دراز فرمائے اور ان سے دین متین کا خوب کام لے۔ علامہ بدر-ul-قادری فرماتے ہیں، میں مسلمان ہوں حق بات پہ مرنے والا، میں مسلمان ہوں حق بات پہ مرنے والا، بعد صبر سے ہنس کے گزرنے والا، بعد صبر سے ہنس کے گزرنے والا، میں جو جیتا ہوں تو غازی کا لقب پاتا ہوں، میں جو جیتا ہوں تو غازی کا لقب پاتا ہوں، خلد میں بعد شہادت کے پہنچ جاتا ہوں، جان دے کر بھی حیات ابدی پاتا ہوں، اور ہوگا وہ کوئی موت سے ڈرنے والا، فتنہ قہر کو اے گردش ایام نہ چھیڑ، فتنہ قہر کو اے گردش ایام نہ چھیڑ، جذبہ شوق کو اے باد گلفام نہ چھیڑ، بدر عالم کو ذرا شعلہ ناکام نہ چھیڑ، تو کہاں اس کے مقابل ہے ٹھہرنے والا، میں مسلمان ہوں حق بات پہ مرنے والا، بعد صبر سے ہنس کے گزرنے والا۔ السلام علیکم۔